کسی بھی دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو بخشا نہیں جائے گا۔ دہشت گردوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ کسی بھی بہانے سے تشدد اور دہشت گردی کو جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دورہ کوئٹہ پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور قربانیوں کو سراہا۔ سی ڈی ایف کو سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل امور پر بریفنگ دی گئی۔ فتح ہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے ناکام بنانے سے متعلق آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ قازقستان کو گوادر کراچی پورٹ تک رسائی کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا قازقستان اپنی مصنوعات گوادر اور کراچی پورٹ کے ذریعے برآمد کر سکتا ہے۔ ریل اینڈ روڈ منصوبہ خطے کا معاشی منظرنامہ تبدیل کر دے گا۔ پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب میں بولے پاکستان منصوبے پر کام کرنے اور تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ قازق صدر کی چمن تک ٹرانسپورٹ کوریڈور میں دلچسپی ایک بڑا موقع ہے۔ پاکستان اور قازقستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کا قیام۔ مشترکہ اعلامیہ جاری۔ 5 فروری مظلوم کشمیریوں کی جدوجہد آزادی سے اظہار یکجہتی کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر شاید شان طریقے سے منایا جائے گا۔ اہل پاکستان مظلوم کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد سے یکجہتی کا اظہار کریں گے۔ دن کی مناسبت سے پاکستان کو کشمیر سے ملانے والے راستوں اور دیگر اہم جگہوں پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ ایران امریکہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں؟ معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ ایران نے نئی شرائط رکھ دی۔ امریکہ کا ایرانی شرائط ماننے سے انکار۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے ایران بیلسٹک میزائل پروگرام کو مذاکرات میں شامل کرنے سے انکاری ہے۔ مذاکرات میں بات چیت صرف جوہری پروگرام تک محدود رکھی جائے۔ سیکیورٹی کو خطرہ ہوا تو میزائل استعمال کریں گے۔ دوسری جانب امریکہ نے ایران کی مذاکراتی مقام تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی سے ملاقات اور گفتگو اچھی رہی۔ امید ہے معاملہ آگے بڑھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ سے اظہار خیال۔ کہا سہیل آفریدی کو کہا آپ انتہائی اہم صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ کے پی کے عوام دلیر اور عظیم پاکستانی ہے۔ 800 ارب روپے کے پی کو INFC کے ذریعے دیے ہیں۔ سہیل آفریدی نے بتایا سیف سٹی پروجیکٹ مکمل ہونے والا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا بلوچستان میں فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج نے حملہ کیا۔ ہماری فورسز نے دہشت گردوں کے حملے کا بھرپور جواب دیا۔ بھارت اور خوارج مل کر پاکستان کی ترقی کے راستے کا کانٹا بننا چاہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں لوگ سستی روٹی مانگتے تو کہتے ہیں ہم نے شعور دیا۔ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ آپ دواؤں کے بجائے لوگ شعور کھائیں گے۔ کہا جاتا ہے ایک وزیر اعلیٰ اڈیالہ کے باہر ہوتا ہے اور دوسری جہاز لے کر پھرتی ہے۔ تم بھی جہاز لے لو لیکن لے کر جاؤ گے کہاں؟ اڈیالہ نہیں جاتا ہوائی جہاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید۔ راجن پور میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا خیبر پختونخوا کے عوام پنجاب جیسی سڑکیں اچھے اسپتال مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ایک طالبہ کے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ 13 سال میں PTI کی حکومت کے پی کے عوام کو ایک منصوبہ نہ دے سکی۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق، سکون، ترقی اور امن کھا جاتی ہے۔ لاہور میں بسنت آئی، رونقیں ساتھ لائی، بسنت کا بخار 104۔ ہر گلی ہر بازار رنگوں کی بہار، پتنگوں اور گڈوں کی بھرمار۔ رنگوں بھرا تہوار منانے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہے۔ لاہوری کڑیاں پہلے ہی بسنتی رنگ میں رنگ گئیں۔ بچوں نے بھی اپنی پہلی بسنت منانے کی پوری تیاری کر لی۔ بچے اپنی شرٹ اور ہوڈیز پر پتنگیں بنوانے اور اپنے نام لکھوانے مارکیٹ پہنچ گئے۔ چھتیں سج گئی، ڈھول والوں کی بھی گڈی چڑھ گئی۔ لوگوں نے بسنت کے لیے ڈھولچی بک کرا لیے۔ لاہور میں بسنت کا تہوار جمعے سے اتوار تک جاری رہے گا۔ لاہور میں بسنت کے تینوں دن لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ شاہ عالم اور شاہی قلعہ گرڈ اسٹیشن پر جال لگا دیے گئے۔ 2 ٹرانسفارمر اور گرڈ اسٹیشن پر گرنے کا خطرہ ختم ہو گیا۔ بجلی فراہمی کے لیے لیسکو ہیڈ کوارٹرز میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔
بسنت پر 3 دن کے لیے لیسکو ملازمین کی چھٹیاں منسوخ۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کہتے ہیں بسنت زندہ دلانے لاہور کا تہوار ہے۔ آج رات سے بسنت کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ 3 روز اتنا رش ہوگا کہ کوئی بھی اندرون شہر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پاکستان نے سعودی عرب کو مؤخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت 1 سال بڑھانے کی درخواست کر دی۔ کہا تیل حاصل کرنے کے لیے کریڈٹ ٹائم 1 سال سے بڑھا کر 2 سال کیا جائے۔ تیل کی مؤخر ادائیگیوں کی سہولت جاری رہنے سے بیلنس آف پیمنٹ پریشر کم ہوگا۔ ریاض میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق کہتے ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ آئندہ ماہ پاکستان اور سعودی عرب میں نئے اقتصادی معاہدے ہوں گے۔ T20 ورلڈ کپ سے متعلق بڑا فیصلہ کیا، 15 فروری کو بھارت سے نہیں کھیلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کھیل میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا ایران امریکہ کشیدگی میں پاکستان نے برادرانہ کردار ادا کیا، میں نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ایرانی قیادت سے رابطے میں رہے۔ پاکستان کے انکار پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی نیندیں حرام، بھارت سے میچ کھیلنے پر پاکستان کو قائل کرنے کا ٹاسک کونسل کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو سونپ دیا گیا۔ عمران خواجہ کو پیس میکر کا کردار نبھانے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان 15 فروری کو بھارت کے خلاف میدان میں اترنے سے انکار کر چکا۔ پاک بھارت میچ کے لیے براڈ کاسٹر ICC پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ پاکستان نے بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی اور ICC کے دوہرے معیار پر بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کیا۔ عالمی شہرت یافتہ انگلش آل راؤنڈر معین علی PSL کی مقبول ترین ٹیم کراچی کنگز میں شامل ہو گئے۔ معین علی کو 6 کروڑ 44 لاکھ روپے میں ڈائریکٹ سائننگ کے تحت ٹیم کا حصہ بنایا گیا۔ کنگز کی 4 ریٹینشن کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا۔ حسن علی کو پلیٹینیم، عباس آفریدی کو ڈائمنڈ، خوشدل شاہ کو گولڈ اور سعد بیگ کو ایمرجنگ کیٹیگری میں برقرار رکھا گیا۔ نیوزی لینڈ کے ڈیوون کانوے بھی PSL کھیلیں گے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے 6 کروڑ 30 لاکھ روپے میں ڈائریکٹ سائن کیا۔ کراچی میں ڈاکو سے فرار ہوتے ہوئے 200 تولہ سونا سڑک پر گر گیا۔ ڈاکو نے سونا بہادر آباد سے لوٹا، سپیڈ بریکر کی وجہ سے توازن نہ رکھ سکے، طلائی زیورات سڑک پر بکھر گئے۔ سیکیورٹی گارڈز اور چوکیداروں کو دیکھ کر ڈاکو سونا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ڈاکو $1 لاکھ لے کر فرار ہو گئے۔ شہری بینک سے سونا اور ڈالر نکلوا کر گھر آ رہا تھا۔ ڈاکو نے تعقب کر کے لوٹا۔ قبضہ کرنے والوں کو قابض ہی کہا جائے گا، آپ کا میئر جیتا نہیں تھا، کراچی کے عوام کے مینڈیٹ پر قبضہ کیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر اعلیٰ سندھ کو جواب، کہا FIR کٹنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، 14 فروری کو تاریخی دھرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کہتے ہیں شارع فیصل بند کرنے کے مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہونی چاہیے تھی، کسی کو شاہراہ بند کرنے کی اجازت نہیں، سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے۔ کراچی میں سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل، سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی کمیشن بنا دیا۔ جسٹس آغا فیصل گل پلازہ آتشزدگی کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے سربراہ مقرر۔ کمیشن سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات اور آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن کی مدت کا تعین سندھ حکومت کرے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے 5000 کا نوٹ ختم ہونے کی تردید کر دی۔ جمیل احمد نے سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ کو بتایا سوشل میڈیا پر خبریں جعلی ہیں، حکومت نئے کرنسی نوٹوں کے لیے ڈیزائن پر کام کر رہی ہے، جلد 10 روپے سے 5000 تک نئے ڈیزائن کی کرنسی استعمال ہوگی، بغیر بتائے SMS سروس پر رقم کی کٹوتی پر کارروائی کی جائے گی، بینک SMS کر کے وقت اور پیسہ بچاتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، صدر ٹرمپ نے طویل گفتگو کو انتہائی شاندار قرار دیا، کہا فوجی معاملات، تیل اور گیس کی خریداری سمیت روس یوکرین جنگ، ایران کی صورتحال اور تائیوان سمیت تمام اہم امور پر مثبت بات چیت ہوئی۔ اپریل میں دورہ چین کے لیے پرجوش ہوں۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی کھلی دہشت گردی،
الزیتون اور توفہ میں خیموں پر حملے، 4 سال کی بچی سمیت 18 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی حکام نے رفح کراسنگ کھلنے کے باوجود فلسطینیوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ آج 50 مریضوں کو رفح کراسنگ سے جانے سے روک دیا گیا۔ اور T20 ورلڈ کپ پر آ رہا ہے پھر ہر لمحہ پرجوش، لیکن ایک نئے جوش اور جنون کے ساتھ۔ اس بار میزبانی کریں گے سابق کپتان لیجنڈری آل راؤنڈر شعیب ملک، جو پاکستان کی 2009 T20 وننگ ٹیم کا حصہ تھے۔ چیمپئنز ٹرافی 2016 میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ کرکٹ ایکسپرٹ باسط علی، کامران اکمل، نجیب الحسنین اور شاہد ہاشمی کریں گے تبصرے تجزیے۔ کامیڈین عادی اور مصطفیٰ مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ پروگرام 6 فروری سے روزانہ رات 11:03 پر ARY نیوز پر نشر ہوگا۔